بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام وقاص فلانا ہے اور میرا یوٹیوب چینل وقاص فلانا آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نکالا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو $1 ملین کویشچن ہے یا اس سے بھی زیادہ $1 بلین کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کون ہوں گے یا موجودہ آرمی چیف کو کیا ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت کے اختیار میں یہ ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ آرمی کچھ نام دیتی ہے اور اس کے ناموں میں وزیر اعظم کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک کو آرمی چیف بنا دیں، اور اس کے بعد یہ بھی ثوابدید بن چکی ہے پچھلے ایک ٹینیور سے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کیا یہ موجودہ حکومت کرے گی یا پھر کوئی اور کرے گا۔ باتیں کیا ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی نہیں ہے بلکہ حکومت اتحاد کی ہے، پی ڈی ایم کی ہے، جس میں پیپلز پارٹی ایک اہم اتحادی جماعت ہے۔ دو بڑی اس وقت میں نے آپ کو انفارمیشن دینی ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ یہ فیض یاب ہیں اور اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا رہا۔ جنرل فیض کے ساتھ ہمارا بڑا احترام ہے ان کے لیے، پوری پاک فوج کے لیے، کیونکہ وہ سولجر تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے سرو کیا۔ مبینہ طور پر الزامات لگاتے رہے اور اس کے بعد نیوٹرل کا ایک نعرہ بھی لگ گیا کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ بہرحال کیا میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کیا نئے آنے والے آرمی چیف اس موجودہ دور حکومت کے اندر ہوں گے؟ ایک سوال۔ کیا نئے آرمی چیف تعینات ہوں گے یا نہیں؟ دوسرا سوال۔ کیا موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے؟ تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال کہ اس سب کا اثرات الیکشن پر کیا ہوں گے؟ کیا الیکشن پہلے ہوں گے یا آخر میں ہوں گے؟ آپ نے خواجہ آصف کا BBC کا انٹرویو سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، لیکن آپ نے زرداری صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی، دیکھ لی ہوگی، لیکن کچھ نقطے جو ہیں وہ آپس میں جو ملانے میں جا رہا ہوں شاید وہ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، وہ اس ولاگ کے اندر یا سنے ہوں گے، وہ اس ولاگ کے اندر آپ سنیں گے، سمجھیں گے۔ اب ذرا غور سے بات کو سمجھیے گا۔ 2013 کے اندر یہ حکومت مسلم لیگ نون کی آتی ہے، اس وقت بھی انہوں نے آرمی چیف کو لگایا، لیکن ایک اور اہم بات ہے، سینیورٹی لسٹ کے اوپر بھی خواجہ صاحب نے کہا، وہ چوتھا میرا سوال ایڈ کر لیں کہ کیا سینیورٹی لسٹ کے اوپر آئندہ آنے والے آرمی چیف بھی اسی طرح آئیں گے جس طرح چیف جسٹس صاحب بنتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر؟ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں 2013 کے اندر آرمی چیف آئے، وہ سینئر نہیں تھے، جونیئر کو لگایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹینیور مکمل کیا۔ ایکسٹینشن کی باز گشت ہوئی انٹرنیشنل نیشنل لیول کے اوپر۔ جنرل راحیل شریف بہت زیادہ فیمس ہوئے، لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں یہ لگے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع اس وقت بڑے اہم عہدے کے اوپر ہیں، پارٹی کے اندر بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جنرل راحیل شریف کو تو نواز شریف صاحب جانتے نہیں تھے، موجودہ آرمی چیف کو نواز شریف صاحب جانتے تھے کیونکہ یہ پنڈی کے اندر کور پنڈی کے یہ کور کمانڈر تھے۔ اس کے بعد ان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ آرمی چیف بننے کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک فیز پورا آپ کو پتہ ہے، اس فیز میں آپ اور میں دونوں گزرے ہیں۔ وہ تھا 20 سپٹمبر 2020 جب نواز شریف نے گجرانوالہ کا کوئی جلسہ تھا اور لندن سے بیٹھ کر ایسے الطاف حسین کی یاد کو تازہ کیا تھا۔ اب دیکھ لیں، سارے حالات تو بدل چکے ہیں لیکن باتیں یاد رہتی ہیں اور وہ بدلیں گی نہیں۔ اور اس میں انہوں نے للکارا تھا موجودہ پورے سیٹ اپ کو، جس میں آپ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن کے سربراہان کو، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی مسلم لیگ نون کی، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ معاملات سیدھے ہوتے گئے۔ ابھی نواز شریف تو وہیں پر ہیں لیکن ان کی پارٹی کی ان کے وزیر اعظم یعنی ان کے بھائی وزیر اعظم بن چکے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک فضا چلتی رہی تھی اور میں بھی اس چیز کا تھوڑا سا اپنی ذاتی میں آپ کو رائے دے رہا ہوں کہ مجھے بھی ایسا لگتا تھا شاید یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ بڑی ہی بدقسمتی ہے۔ بار بار وہ ادارہ کہتا ہے کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں، ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہمارے پچھلے 12 سال سے تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس ادارے نے نو ڈاؤٹ کہ جو سیاست ہے وہ ایسوسیٹ ہے ہر ادارے کے ساتھ کیونکہ ملک کا نظام ہے، لیکن اس طرح انٹرفیرنس جو ہے وہ پچھلے 12 سال سے اس ادارے نے نہیں کی ہے۔ آپ نے دیکھا نہ ہی جمہوریت کو چلنے دیا گیا، نہ ہی اس میں انٹرفیرنس کی گئی۔ اب وہ ادارہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری جان چھوڑ دو، انٹرفیرنس جو ہے ہم نہیں کرتے۔
ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم سیاست میں نہیں انڈلج ہوتے، ہمیں دور رکھا جائے، لیکن بار بار سیاستدان جو ہیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کو پاور ہاؤس سمجھتے ہیں۔ اور اب بھی یہ کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ یہ حکومت کا جو تختہ پلٹا گیا ہے، یہ اسی لیے پلٹا گیا ہے تاکہ نومبر کے اندر تعیناتی کی جائے۔ اس پر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نومبر سے پہلے ہی الیکشن ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انٹرم سیٹ اپ کے اندر آرمی چیف تعینات ہو سکتا ہے کہ نئی حکومت آ کر نومبر سے پہلے الیکشن ہو کے انٹرم پیریڈ اور الیکشن ختم ہو، اور اس کے بعد نئی آنے والی جو حکومت ہے وہ آرمی چیف کو تعین کرے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسرا، آصف علی زرداری نے الیکشن کے حوالے سے کہا کہ نہیں بھائی، الیکشن ریفارم جب تک نہ ہوئی تب تک الیکشن نہیں ہوگا، اور ممکنات میں سے ہے کہ پورا ٹینیور مکمل ہوگا۔ یہ دوسری بات آصف علی زرداری صاحب نے کی۔ اب خواجہ آصف نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے، وہ ہے سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے، سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سینیورٹی لسٹ میں کون کون ہے جو کہ آرمی چیف بن سکتا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو ان کے نام پر کیا غور کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل غور کیا جائے گا۔ جنرل فیض کے نام کے اوپر بھی، جو کہ کور کمانڈر کراچی ہیں، پہلے DGISI تھے، فوج فیض حمید کا نام بھیجے تو وزیر اعظم کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی کہ 5 کی بجائے 3 یا 8 نام بھیجے۔ فوجی سربراہ کی تعیناتی کا طریقہ کار اب انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے، انسٹیٹیوشن کے اندر جو موسٹ سینئر ہوگا وہ بننا چاہیے، وزیر اعظم تعینات کرتا ہے، یہ سب کچھ اس گیم سے باہر ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف کی یہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اب اس کے اوپر پارٹی کیا سوچتی ہے، پھر پوری کی پوری اتحاد کیا سوچتا ہے، پھر پارلیمنٹ کیا سوچے گی، اور آپ کو پتہ ہے یہ پورا کا پورا ایک نظام بنے گا۔ بہرحال اب یہ ہو رہا ہے کہ جنرل فیض صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو اس کے اوپر غور ہو سکتا ہے، لیکن ان کی اتحاد میں، انہی کی پارٹی میں وزیر خارجہ ہیں، اور وزیر خارجہ کے والد جو ہیں، جو سابق صدر ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سب سے آگے تھے، انہوں نے کیا کہا ہے جب ان سے آخری سوال، آج ان کی پریس کانفرنس میں آخری سوال ہوا جنرل فیض کا نام لے کر، تو میں اب وہ ریپیٹ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے تو کہا ہے، چلے میں ان کو کوٹ کر دیتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب کو، میں اداروں کا احترام کرتا ہوں، اور میرے لیے جو ادارے کا سربراہ ہو یا کور کا ہیڈ ہو یا فوجی ایک سپاہی کیوں نہ ہو، جنرل تو دور کی بات ہے، سپاہی کیوں نہ ہو، بڑا قابل احترام ہے، اور سپاہی ہی زیادہ قابل احترام ہے کیونکہ وہ میرے لیے، میرے ملک کے لیے، میری ماں بہن بیٹی اور آپ کے ماں بہن بیٹی کے لیے اپنی جان تک قربان کرتا ہے۔ تو انہوں نے آصف علی زرداری نے انہیں بیچارہ کہہ کے کہا کہ وہ تو کھڈے لائے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نون ایک طرف کیا کہہ رہی ہے، الیکشن کے اوپر ان کی دراڑ ہو سکتی ہے، اور پھر آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر بھی ان کی دراڑ ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہی لگ رہا ہے اس سارے میں کہ یہ فوری سے فوری الیکشن کی طرف جائیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی مدعا ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دینے لگا ہوں، وہ بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے، یعنی میں تھوڑا سا محتاط ہو کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ میرے سامنے ہے۔ فائنل ڈیسیجن یہ ہے کہ جو اس وقت آرمی چیف ہیں اور دیگر بھی عہدیداران ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پوری جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے زرداری صاحب کو اور شریفز کو کہ بھائی جان جلدی سے جلدی الیکشن کی طرف جاؤ تاکہ بلڈی وائلنس جو ہے اس کو اوائڈ کیا جائے، اور میس ڈسکوالیفیکیشن نیکسٹ فور نائٹ، اور آلسو ریزن فار ارلی الیکشن، نیشنل اکانومی از آن وینٹیلیٹر۔ آپ کو پتہ ہے ڈالر 190 روپے کا کراس کر چکا ہے، اسٹاک مارکیٹ پھر آج کریش کر چکی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری سجیشن دے رہی ہے زرداری صاحب کو اور ان کو کہ آپ جلدی سے جلدی صرف اور صرف الیکشن کی طرف جاؤ۔ اس لیے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ بھائی تعیناتی بھی اگلی حکومت کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن اور تعیناتی کے اوپر یہ حکومت کے اتحاد جو ہے وہ کب لڑے گا، اور اس کے بعد ملک کس طرف جائے گا، یہ بڑا ہی اہم ہے۔ اس وقت بڑی اہم سٹیج کے اوپر پاکستان کھڑا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا رہوں گا۔ اس ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔